अस्सलाम वालेकुम। ए न्यूज के साथ मैं हूं सदफ मंसूर। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला कश्मीरी अवाम ने खुद करना है। भारतीय वजीर खारजा अपने काम से काम रखें। मुशीर खारजा सरताज अजीज ने सुषमा स्वराज के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि बुरहान वानी का मावराए अदालत कत्ल किया गया। भारत मकबूजा कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेरे निगरानी राय शुमारी करवाए। मकबूजा कश्मीर में मुसलसल 16वें रोज भी कर्फ्यू नाफिज। सड़कें, बाजार, गलियां सुनसान। काबिज भारतीय अफवाज का गश्त जारी। फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात ने बच्चों समेत सैकड़ों अफराद की बीनाई छीन ली। भारतीय वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह के मगरमच्छ के आंसू। सिक्योरिटी फोर्सेस को मुजाहिरीन के खिलाफ छर्रों वाली बंदूक का इस्तेमाल न करने की हिदायत। लाहौर में बिजली के तार टूटकर गिरने की वजह से 2 अफराद जान बहक। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। कहते हैं कि मुजरमाना गफलत के मुर्तकिब अनासर को हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लाहौर के इलाके दरोगाबाला में डंपर की रिक्शे और मोटरसाइकिल को टक्कर। 5 अफराद जान बहक, 2 जख्मी। वरसा का वाक़े के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। अफगान सूबे नंगरहार में ड्रोन हमला। लश्कर इस्लाम के अमीर मंगल बाग के हलाक होने की इत्तलात अफगान इंटेलिजेंस ने तस्दीक कर दी। कश्मीरी अवाम ने करना है। भारतीय वज़ीर खारजा सुषमा स्वराज के बयान पर रद्द-ए-अमल में सरताज अजीज ने कहा कि सलामती काउंसिल कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय का हक देने का वादा कर चुकी है। वक्त आ गया है कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेरे निगरानी मकबूजा कश्मीर में राय शुमारी करवाए। उन्होंने कहा कि राय शुमारी के जरिए कश्मीरी अवाम जो फैसला करें वो पूरी दुनिया को तस्लीम करना होगा। उनका कहना था कि शहीद बुरहान वानी के जनाजे में 2 लाख से ज़ायद कश्मीरियों ने कर्फ्यू के बावजूद शिरकत की। मुशीर खारजा ने यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी की हर सतह पर हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने कहा है कि कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम के खिलाफ भारत के अंदर भी इंसानी हुकूक की तंजीमें आवाज़ बुलंद कर रही हैं। मज़ीद आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज के मज़ालिम जारी है और वादी में आज मुसलसल 16वें रोज भी कर्फ्यू नाफिज है। 22 साला हुर्रियत रहनुमा बुरहान वानी की शहादत के बाद मकबूजा वादी में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की निहत्ते शहरियों के खिलाफ बेहिमाना कार्रवाइयों में इजाफा हो चुका है और अब तक 40 से जायद कश्मीरी जामे शहादत नोश कर चुके हैं, जबकि 3,500 अफराद जख्मी हैं। कर्फ्यू के बायस मार्केट्स बंद हैं और शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। वादी में जगह जगह भारतीय फौज गश्त करती नजर आती है और पैलेट फायरिंग से बच्चों समेत सैकड़ों अफराद की बिनाई छिन चुकी है। इलाके में ताहाल मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। दूसरी जानिब कठपुतली वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में भारतीय वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात की। भारतीय वजीर दाखिला ने न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा कि कश्मीर में अमन भारत की ख्वाहिश है। उन्होंने सूरत हाल मामूल पर लाने में नाकामी का एतराफ करने की बजाय कहा कि बातचीत से हालात बेहतर हो जाएंगे और इस हवाले से किसी तीसरी ताकत की जरूरत नहीं। राजनाथ सिंह ने ढिठाई का मुजाहिरा करते हुए कहा कि भारतीय फोर्सेस की पैलेट फायरिंग का शिकार होने वाले अफराद की आंखों का इलाज हुकूमत करवाएगी। इससे कबल महबूबा मुफ्ती का कहना था कि वादी में क़याम अमन किसी फाइनेंशियल पैकेज से नहीं बल्कि मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और हुर्रियत रहनुमाओं से बातचीत करके सूरत हाल काबू में लाई जा सकती है। ऑपोजिशन लीडर उमर अब्दुल्ला ने राजनाथ सिंह से मुलाकात में कहा कि मामले का सियासी हल नागुज़ीर है और मुस्तकबिल में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए मौसर इक़दामात करना होंगे। आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में मुसल्लह अफवाज के हाथों मासूम कश्मीरियों पर जुल्म और सितम का पहाड़ ढाने वाले भारतीय वजीर दाखिला राजनाथ सिंह आज भी पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराय से बाज न आए। श्रीनगर में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मसला कश्मीर के हवाले से पाकिस्तानी क़यादत को अपनी सोच बदलना होगी। उन्होंने कठपुतली वजीर आला महबूबा मुफ्ती, अपोजिशन लीडर उमर अब्दुल्ला और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कश्मीर में हालात मामूल पर आने और अमन के बाद ही भारत से जरूरत महसूस करेगा बातचीत करेगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर में किसी तीसरी पार्टी की मदाखलत नहीं चलेगी।
لاہور میں آج انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ نشتہ ٹاؤن میں بجلی کے تار ٹوٹ کر پانی میں گرنے سے ایک خاتون اور مرد جاں بحق ہو گئے۔ وزیراعظم نواز شریف نے قیمتی جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق نشتہ ٹاؤن میں بارش کا پانی جمع تھا، جہاں سے ایک شخص اپنی بند موٹر سائیکل لے کر گزر رہا تھا۔ اس دوران بجلی کے ہائی وولٹیج تار پانی میں آ گرے جس سے 40 سالہ محمد عظیم موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ بھگدڑ مچنے کے نتیجے میں کڑھائی کے مقامی کارخانے میں کام کرنے والے خاتون کنول بھی پاؤں پھسلنے سے پانی میں جا گری اور لقمہ اجل بن گئی۔ وزیراعظم نے غفلت برتنے پر متعلقہ حکام پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے وزیر مملکت پانی اور بجلی عابد شیر علی کو فوری طور پر لاہور پہنچنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیراعظم نے عابد شیر علی کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی جو متاثرہ علاقے کا دورہ کر کے ذمہ داران کا تعین کرے گی۔ وزیراعظم نواز شریف نے یقین دلایا ہے کہ مجرمانہ غفلت کے مرتکب عناصر کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ لاہور کے علاقے دروغہ بالا میں اورنج لائن منصوبے پر کام کرنے والے ڈمپر نے رکشہ اور موٹر سائیکلوں کو کچل دیا، جس کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ اورنج لائن منصوبہ مزید زندگیاں نکل گیا اور آج 5 افراد ٹریفک حادثے کی نظر ہو گئے۔ ڈمپر بے قابو ہو کر رکشہ اور موٹر سائیکلوں پر چڑھ گیا، جس کے نتیجے میں 4 افراد موقع پر ہی جاں بحق اور 3 زخمی ہوئے، جنہیں سروسز ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ایک اور زخمی دم توڑ گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے زخمیوں کے علاج معالجے کے لیے بہترین سہولیات فراہم کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری جانب اہل علاقہ نے احتجاجاً ٹائر جلا کر سڑک بلاک کر دی اور ڈمپر ڈرائیور کو سخت سزا دلوانے کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف پاک چین تعلقات اور تعاون کو مزید فروغ دینے کا عزم لیے بیجنگ پہنچ گئے۔ کہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے روابط وقت گزرنے کے ساتھ مضبوط تر ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی آمد کے بعد کمیونسٹ پارٹی کی جانب سے ان کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ اس موقع پر شہباز شریف کا کہنا تھا کہ چین کی ترقی میں کمیونسٹ پارٹی کا کردار تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ چیف روانگی سے قبل لاہور ایئرپورٹ پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پاکستان اور چین علاقائی اور عالمی امور پر یکساں موقف رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور نے دونوں ممالک کی دوستی کو نئی جہت دی ہے۔ ان کے دورہ چین سے تجارتی، معاشی اور صنعتی تعلقات کو فروغ حاصل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ صحت عامہ کی سہولیات کو بہتر بنانا صوبائی حکومت کی ترجیح ہے۔ لاہور میں کورین کمپنی کے نائب صدر بونگ وان لی کی قیادت میں وقت سے ملاقات میں ہسپتالوں میں مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے حوالے سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے میاں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت ہاسپٹل مینجمنٹ کے شعبے میں کوریا کے تجربات اور مہارت سے استفادہ کرنا چاہتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میڈیسن مینجمنٹ سسٹم کے حوالے سے بھی کوریا سے مدد لی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پاکستان کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ادارہ بنانے کا وعدہ پورا کرے گا۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ایف سی اور حساس اداروں نے کارروائی کرتے ہوئے 7 شرپسندوں کو گرفتار کر کے بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولا بارود برآمد کر لیا۔ ایف سی کے ترجمان کے مطابق اللہ اور پنجگور میں مشترکہ کارروائیوں میں 7 شرپسند گرفتار ہو گئے۔ شرپسندوں کے قبضے سے بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولا بارود بھی برآمد کیا گیا۔ اس کے علاوہ بارکھان کے علاقے داد شاہ میں بھی فورسز کے آپریشن میں دھماکہ خیز مواد قبضے میں لیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں قومی نفاذ اردو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ شرکاء نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ آئین کی شق 251 کے مطابق اردو کو سرکاری زبان کے طور پر نافذ کیا جائے۔ کانفرنس میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عرفان صدیقی کے ساتھ ملک بھر سے اہل علم و دانش نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام عدالتی کارروائی بھی قومی زبان میں ہونی چاہیے۔ شرکاء نے تجویز دی کہ ملک کے سرکاری اور نیم سرکاری ادارے تمام مراسلات قومی زبان میں جاری کریں اور حکمران اور سیاسی قائدین اندرون اور بیرون ملک اظہار خیال کے لیے اردو زبان کو ہی ذریعہ بنائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تعلیم نصاب اردو زبان میں مرتب کرنے کے ساتھ ملک بھر کی جامعات میں دارالترجمہ کا قیام یقینی بنایا جائے۔ اور اب ورلڈ نیوز۔ ذکر ہو جائے افغانستان کا، جہاں کے صوبے ننگرہار میں ڈرون حملے میں لشکر اسلام کے امیر منگل باغ کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ذرائع کے مطابق ڈرون حملہ 22 جولائی کی شب خود قولہ کے علاقے میں ہوا، جس میں منگل باغ شدید زخمی ہو گیا تھا۔ لشکر اسلام نے منگل باغ کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کی ہے، تاہم افغان انٹیلیجنس اور طالبان ذرائع نے منگل باغ کے ہلاک ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ حکومت پاکستان نے منگل باغ کے سر کی قیمت 2 کروڑ روپے مقرر کر رکھی تھی۔
عراق کے دارالحکومت بغداد میں خودکش حملے میں 6 افراد لقمہ اجل بن گئے جبکہ متعدد زخمی ہیں۔ عراقی پولیس اور طبی حکام کے مطابق بغداد کے شمال مغربی جانیں گے موسم کی صورتحال حفصہ منہاس سے۔ آپ کو بتائیں گے موسم کی صورتحال۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، اسلام آباد، فاٹا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہوائوں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ اب جانتے ہیں آج ریکارڈ کیے گئے کچھ شہروں کے درجہ حرارت۔ اسلام آباد 35 ڈگری سیلسیس، لاہور 37، کراچی 35 اور پشاور 37 ڈگری سیلسیس، کوئٹہ 36 ڈگری سیلسیس، فیصل آباد 38، کلات 32 اور حیدرآباد 37 ڈگری سیلسیس، مری 23 ڈگری سیلسیس، کردو 35، چترال 37 اور مظفر آباد میں 34 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کی صورتحال تو ناظرین آپ نے جانی، اور ناظرین آپ ATV کی نشریات ہماری ویب سائٹ atv.com.pk پر لائیو بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔